الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نماز تہجد یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں نوافل ادا کرنا یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس نماز کی ادائیگی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس نماز کے ادا کرنے کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو لوگ آپ کی جانب لپکے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی گیا، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کی تعلیمات سنی تو آپ کی اولین تعلیمات یہ تھیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو، فقراء کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ کام کرو گے، یعنی کہ سلام کہنا، کھانا کھلانا، رات نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، یہ کام کرو گے تو فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، تم بڑی ہی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ رات کی نماز، رات کے نوافل جنہیں تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پہ رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنی بیگم کو بھی بیدار کرتا ہے۔ اگر بیگم اٹھنے سے انکار کر دے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرے جو رات اٹھتی ہے، رات نمازیں ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی بیدار کرتی ہے۔ اگر خاوند بیدار ہونے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ رات کی اس نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اللہ کے نیک اور اچھے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی رات اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو ان آیات اور ان احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کتنی عظیم نماز ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس نماز کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں قیام کرے اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے ایمان کی حالت میں، تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔